له ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل میرے شیخ مکرم کو راضی گروہ سے ایک بدر منیر نامی شخص نے کال کی اور اس نے میرے شیخ مکرم کا خوب وقت ضائع کرنا چاہا، جو کہ اس کی کوشش ناکام رہی۔ اس نے اپنی گفتگو کے درمیان اپنی جہالتیں بکھیرتا رہا، لیکن میرے شیخ مکرم نے الحمدللہ اس کی صحیح طریقے سے جو اس کی شان کے لائق تھی اس کی درگت بنائی۔ تو اس نے کذب سے کام لیتے ہوئے اس کلپ کو ریکارڈ کیا اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو نیٹ پر چڑھا دیا اور اس میں سے وہ چیزیں کاٹ دیں جو شیخ مکرم نے اس کی شان کے لائق کہیں تھی۔ تو یہ جھوٹی شہرت کا دعوے دار انسان ہے، اس کو اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہ مجھے وہ مثال یاد آ گئی کہ کہتے ہیں کہ بدنام تو ہوں گے کیا نام نہ ہوگا، اس کو ایسی شہرت کی پڑی ہوئی ہے، علم اس کے پاس ہے نہیں ہے، سے علماء کی صف میں شامل ہوا ہے۔ جو ہم کوئی علمی بات کرتے ہیں اس کو یہ دور تک چھوتا بھی نہیں ہے، اور یہ سارا ٹولہ اسی طرح کا ہے۔ جو ہم علمی بات کرتے ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو یہ چھوتے تک نہیں ہے اور خام خواہ ادھر ادھر ڈینگے مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو خیر، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین، آپ کو پہلے اس بات کا علم ہے اور ہم اپنے پہلے موضوعات میں پہلے بیانات میں اس چیز کو خوب واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شکایت ثلاثہ کا ثبوت روایتاً اور درایتاً صحیح ہے۔ صحت یا تو لذاتی ہی ہے یا لغیری ہی ہے۔ اگر عباد بن عوام کا سماع احتمال ناشن غیر دلیل کے طور پر بعد الاختلاط مان لیا جائے تو تعدد طرق سے صحت لغیری ہی سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بات اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد طبری کی دو سندیں ہیں۔ پہلی سند میں عمر بن ربیعہ ایادی ہیں، اس کو یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا اور ابو حاتم رازی نے اس کو منکر الحدیث کہا اور حافظ نے تقریب میں اس کو مقبول کہا۔ اور تیسری وہ سند ہے کہ جس کو طبری نے ذکر کیا ہے اور حافظ نے تہذیب میں اس کو حسن قرار دیا، اور یہ وہی عمار دوہانی والی روایت ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے طبقات ابن سعد کا سیاق۔ اب یہ اتنے تعدد طرق سے یہ امام عالی مقام کا 3 شکوں والا قصہ یہ تعدد طرق سے صحیح لغیری ہی کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اولاً میں یہ عرض کروں گا کہ عباد بن عوام اس کا قبل از اختلاط سما جیسا کہ حق ہے، اس پر میں دلائل ابھی عرض کروں گا۔ اس کا قبل از اختلاط سما ثابت ہے اور یہی حق ہے۔ تو اس بنا پر صحت لذات ہی لازم آئے گی، یعنی صحت لذات ہی علی شرط مسلم ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہ قبل از اختلاط لینے والے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر اس کا بعد الاختلاط روایت کرنا ثابت ہے حسین بن عبد الرحمن سے، بعد الاختلاط عباد بن عوام کا حسین بن عبد الرحمن سے بعد الاختلاط اگر روایت کرنا ثابت ہے تو یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ اس کو ثابت کریں۔ اور مجھے پتا ہے آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے، الحمدللہ۔ یہ ہماری طرف سے آپ پر پہلا چیلنج ہے۔ دوسری بات، یہ میرے پاس التقیید والیضاح ہے
اس میں جو راوی حسین بن عبد الرحمن سے قبل تغیر لینے والے ہیں ان کی تعداد انہوں نے 4 ذکر کی ہے۔ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں وقد سامع منہ قدیما قبل ان یتغیر سلیمان التیمی و سلیمان الاعمش و شعبہ و سفیان واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد یہ میرے پاس حدیث ساری ہے، اس میں حافظ نے جو حسین بن عبد الرحمن سے قبل از اختلاط راوی روایت کرنے والے ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے شعبہ کا ذکر کیا ہے، شعبہ بن حجاج کا ذکر کیا ہے، اور سفیان ثوری کا ذکر کیا ہے، اور زائدہ بن قدامہ الثقفی کا ذکر کیا ہے، اور حشیم کا ذکر حشیم میرے خیال میں حشیم بن بشیر ہیں، حشیم بن بشیر کا ذکر کیا ہے، اور خالد الواسطی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پہ 4 ہیں اور یہاں پہ 5 ہیں۔ شعبہ اور ثوری حدیث ساری میں بھی ہیں اور التقیید والاذاع میں بھی ہیں، لیکن 3 انہوں نے زائد ذکر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میرے پاس الکواکب النیرات ہے، یہ اس پر تحقیق ہے، یہ ہے ابن القیال کی، اس پر تحقیق ہے عبد القیوم عبد رب النبی کی۔ یہ جو معاصر ہیں انہوں نے ان کو بھی ذکر کیا جو ان پہلی 2 کتابوں میں ہیں، اور اس میں اضافے کے ساتھ کچھ اور کو بھی شامل کیا جن کی تعداد 10 کو پہنچ جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو قبل از اختلاط لینے والے راوی ہیں ان میں سب سے پہلے سلیمان التیمی کا ذکر کیا ہے، پھر نمبر 2 سلیمان الاعمش کا ذکر کیا ہے، نمبر 3 شعبہ بن حجاج کا ذکر کیا ہے، نمبر 4 سفیان ثوری کا ذکر کیا ہے، نمبر 5 حشیم بن بشیر کا ذکر کیا ہے، اور نمبر 6 زائدہ بن قدامہ الثقفی کا ذکر کیا ہے، نمبر 7 خالد الواسطی کا ذکر کیا ہے، اور نمبر 8 عباد بن العوام کا ذکر کیا ہے قبل تغیر لینے والوں میں۔ یہ آپ کو ذرا کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ اور 9ویں نمبر پر سلیمان بن کثیر العبدی کا ذکر کیا ہے، اور 10ویں نمبر پر شعیب بن میمون الواسی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ 10 حضرات ہیں جن کا ذکر معاصر نے کیا ہے اس میں الکواکب النیرات میں۔ تو آپ اب یہ ساری تحقیق کے بعد میرا آپ سے یہ چیلنج ہے، جیسا کہ آپ نے اس دن گفتگو میں میرے شیخ مکرم کو کہا کہ عباد بن عوام کا قبل اختلاط سماع ثابت کریں، اس پر ہاں میرے ذہن میں ایک اور حوالہ بھی آ گیا جو کہ تخریج مسلم ہے۔ یہی سند جو طبری میں ہے اس 3 شقوں والے واقعے میں، یہی سند مسلم شریف میں، صحیح مسلم شریف میں امام مسلم لائے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہی سند اگر وہاں پہ آ جاتی ہے تو قابل حجت ہے، اور اگر یہی سند اس 3 شقوں والے واقعے میں آ جاتی ہے تو یہاں کون سی چیز ہے جو اسے مردود کر دیتی ہے؟ آپ کو ذرا بھی علم کی ہوا نہیں لگی، آپ اتنے جاہل اور انانیت کی آگ میں آپ اتنے بھڑک رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرف مسلم ہے جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہے، وہ سند اگر لیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہی سند 3 شقوں والے معاملے میں آ جاتی ہے، روایت میں آ جاتی ہے، تو آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا سماع ثابت کر کے دکھائیں، یہ ثابت کر کے دکھائیں، وہ ثابت کر کے دکھائیں، یہاں آپ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جو میں نے یہ تحقیق پیش کی ہے اس سے اہل علم کی تشفی ہو جاتی ہے۔ باقی رہے اہل خارش، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی خارش کہیں اور جا کے مروائیں۔ یہ ہم نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس سے اہل علم جو ہیں وہ تسکین پا جاتے ہیں۔ اس طرح کے کیڑے مکوڑے جو ہیں، پہلی بات تو ہم ان کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، افسوس کی بات ہے کہ عوام اہل سنت میں غلط ہوا پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو دور کرنا، رفع کرنا ایک صاحب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا اولاً مقصد ان چیزوں کا عوام اہل سنت کو، ان کے ذہنوں کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ثانیاً اس میں بتبع کوئی آ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو میری یہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جو میں نے پہلے چیلنج کیا ہے اس کو پورا کریں کہ بعد الاختلاط یہ عباد بن عوام کا سماع ثابت کریں۔ اس کے بعد یہ جو میں نے تحقیق پیش کی ہے یہ آپ کی خارش کو میرا خیال سے ختم کر دے گی۔
اگر پھر بھی خارش ختم نہیں ہوتی تو آپ بھائی میرے، آپ کو میرا مشورہ ہے، آپ کوئی اور ذریعہ ڈھونڈیں. یہ دین پاک ہے، یہ کوئی چائے پانی کا پھٹا نہیں ہے جس کو آپ اس سے آج اٹھایا ادھر لگا لیا، کل اٹھایا ادھر لگا لیا. اس کو مذاق مت بنائیں. خدا را اپنی انانیت کو ختم کریں. حق واضح ہونے کے بعد جو نہ مانے وہ مردود ہوتا ہے. قوم اہل سنت بھی جانتی ہے، سب جانتے ہیں، اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں. یہ شہرت کاذبہ کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، یا اس کا کوئی اور متبادل ذریعہ ڈھونڈ لیں. مہربانی ہے کہ آپ دین کی آڑ میں اپنی خواہشات کو پورا مت کریں اور اپنے آپ کو سنوار لیں. یہ آپ کے لیے موقع ہے، ورنہ ہم آپ کا وہ حشر کریں گے جو آپ نے اپنے کبھی خواب میں نہیں سنا ہوگا. تو میں انہی الفاظ پر اختتام کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.